بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا، مسلمان ملکوں نے سوائے مذمتی بیان دینے کے اور کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ بہت شرم کی بات ہے تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے کہ ان کا بھائی ایک مصیبت میں ہو اور وہ اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا دیکھتا رہے۔ اب اس ساری صورتحال میں مسلمان عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی ہر حوالے سے مدد کی جائے اور فلسطین کا ساتھ دیا جائے۔ اپنی بھائیوں کی مدد ہر طریقے سے کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان ملک کی تمام عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اور آرمی کو جو ہے وہ فلسطین کی مدد کرنی چاہیے۔ پاکستان کی عوام کا بھی اکثریت کا یہی مطالبہ ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں پاکستانی عوام یا اور ملکوں کی عوام جو ہے وہ کس طرح اس جہاد میں حصہ لے سکتی ہے، وہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ پاکستانی عوام کی اکثریت کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب جس طرح حکمرانوں کا ذہن ہے، اس طرح ہماری عوام میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں۔ جیسے ہمارے حکمران اپنی معیشت کو بچانا چاہتے ہیں، ایسے ہی ان جیسا ذہن رکھنے والے عوام بھی اپنی معیشت کو بچانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ایک دوست ہیں حافظ صاحب، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ شیئر کی۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس اسرائیلی پروڈکٹ کا کوئی متبادل ہے؟ یعنی ان کا کہنا ہے کہ ہم اگر اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ہمارا اس دنیا میں زندہ رہنے کا مقصد ختم ہو جائے گا، ہماری سانسیں اسرائیلی پروڈکٹ کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ تو بات ہے اسرائیلی پروڈکٹ کی۔ سب لوگوں کا ماننا ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ اسرائیل ایک حرامی بچہ ہے، کیونکہ ناجائز حرامی ہی ہوتا ہے۔ گنڈے کی طاقت آپ کا ڈر ہے۔ جب تک آپ خوفزدہ رہیں گے، گنڈا مزید طاقتور ہوتا رہے گا۔ اس اسرائیل جیسی گنڈی ریاست نے آپ میں یہ ڈر پھیلایا ہے اپنی پروڈکٹ کو لانچ کر کے۔ آج ہم ان پروڈکٹ کو استعمال کر رہے ہیں، بلکہ ان کے عادی ہو چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان پروڈکٹ کا استعمال بند کر دیا تو زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ ہماری معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی، ہماری دکانداری تباہ ہو جائے گی، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ کیا اسرائیلی پروڈکٹ کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری نااہلی ہے اور ہماری بددیانتی ہے، اور یہی خوف اسرائیل کو درکار ہے، کیونکہ اس خوف کے ساتھ ساتھ اب ہم اس کے عادی بھی ہو چکے ہیں اور اب ہمیں مزہ بھی آتا ہے۔ جیسے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک ہمسائے آئے کہ ½ لیٹر سپرائٹ دے دیں۔ میں نے کہا 7 اپ ہے، حالانکہ یہ دونوں اسرائیلی پروڈکٹ ہیں۔ ویسے میرے پاس 3-4 بوتلیں ہی رہ گئی ہیں، میں آئندہ سے گورمے کولا اور نیکسٹ کولا کو ہی ترجیح دوں گا۔ تو بات ہو رہی تھی سپرائٹ کی، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ 7 اپ نہیں یار، سپرائٹ ہی چاہیے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں ذائقے کا ڈر۔ یہ ڈر اسرائیل نے بڑی محنت کے بعد ہم میں پھیلایا ہے، حالانکہ سوڈا انسان کے لیے خطرناک ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ پھر کیوں نہ ہم پاکستانی سوڈا کو ترجیح دیں؟ اس طرح ہمیں پاکستان میں ہر پروڈکٹ کا نعم البدل مل جائے گا، لیکن ذائقے کا ڈر کیسے ختم کریں؟ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ذائقہ ہمارے جسم کے لیے بھی خطرناک ہے اور ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ آج ہمارے ذائقے نے فلسطین کو لہو لہو کر دیا، اور ہم کتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا ہمارے پاس کوئی نعم البدل ہے کیا؟ تو میرے بھائی، جب ہم ذائقے سے باہر نکلیں گے تو ہمیں پاکستان میں بلکہ تمام مسلم ممالک میں کافی کچھ مل جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں خوف سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، اسرائیل یا اسرائیلی پروڈکٹ نہیں۔ آج اسرائیل اتنا مضبوط اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے اسرائیل کو مضبوط کیا، ہم نے اس کا ذائقہ اپنایا، ہم نے اس کی پروڈکٹ اپنائی، ہم نے اس کی کوالٹی کو ترجیح دی۔
ہم نے اس کی برانڈ کو ترجیح دی اور اپنے سارے برانڈ، اپنی ساری کوالٹیز اور اپنی ساری پروڈکٹ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جہاں تک بات رہ گئی نعم البدل کی، تو پاکستان میں اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ بے شک پاکستان میں اسرائیلی پروڈکٹ کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، لیکن یار یہ زمین، یہ ہمارے سر پہ چھت تو اپنی ہے، ہوا تو اپنی ہے، اور بہت کچھ ہے، زندہ رہا جا سکتا ہے اور اچھے طریقے سے زندہ رہا جا سکتا ہے۔ بس ہمیں اس ڈر سے باہر نکلنا ہوگا، جو ذائقے کا ڈر ہے، جو برانڈ کا ڈر ہے، جو کوالٹی کا ڈر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔